ایک شخص آیا جس شہر میں حضرت سید سجاد رہا کرتے تھے، امام زین العابدین۔ کربلا کی اس قیامت خیز جنگ کو دیکھنے کے بعد سید سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کچھ معمول تھے، ذرا سن کے اور سمجھ کے۔ اور آج کی دنیا والوں، او زمانے میں اپنے اپنے دکھوں کا اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنے والوں، ذرا سنو اور دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے بڑا بنایا، سید سجاد 1000 رکعت پڑھنے والا یہ اللہ کا پیارا، اور اکثر روزے سے رہتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ کرب و بلا کے بعد آپ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جب بھی کھانا کھایا تو کوئی لقمہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے روئے بغیر اپنے گلے سے نیچے اتارا۔ پانی کو دیکھتے تھے تو پانی کو دیکھ کے آپ فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا کو دیا نہیں گیا، یہ وہی پانی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بھائیوں کی گردن پہ تلوار چلائی گئی، یہ وہی پانی ہے جب خیمے میں بچے مانگ رہے تھے تو میرے بابا ان کے سامنے گئے اور انہوں نے فرمایا او کوفیو، او انسان ہونا، او ہم سے گلے ہوں گے، مجھ سے ہوں گے، چلو دوں گا بدلہ، آخر علی کا بیٹا ہوں، دوں گا بدلہ، بات کرنی لڑائی کرنی مجھ سے کرو، لیکن میرے چھوٹے بچے یہ پانی مانگتے، انہیں پانی دے دو۔ تو فرمایا یہ وہی پانی ہے کہ جو ان شہزادوں کو نہ دیا گیا۔ اور زندگی میں جتنی بار بھی نماز میں یہ سردار یہ سید کھڑا ہوا، کبھی بھی بغیر آنسوؤں کے نماز کمپلیٹ نہ ہوئی۔ عالم یہ تھا کہ جہاں سجدہ کرتے اللہ کے حضور اتنا رویا کرتے، اتنا رویا کرتے کہ آپ کے گھر کا جو پرنالہ تھا، بعض اوقات وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، اور بڑے نادان لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے شاید سید بھی احتیاطی میں اور غلط فہمی سے کوئی گندا پانی یا نعوذ باللہ استغفر اللہ اور کوئی غلاظت والا پانی ادھر سے باہر پھینکتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک شخص آپ کے اسی شہر میں آیا، وہ آپ کی اس کیفیت سے ناواقف تھا۔ اس نے دیکھا ایک شخص ہے، نماز مسجد میں ادا کی، چلا عجب جلوہ ہے فیس پر، چہرے پہ کیا طمانینت، کیا حسن ہے، آنکھوں میں کیا محبت کا نشہ، اپنے گھر میں چلتا ہے، لوگ تعظیم سے رستہ دیتے، چلے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی مسجد سے دعا کر کے نکلا، اور جب دعا کر کے وہ جاتا ہے تو اسے نہیں پتا تھا کہ رستے میں وہ سید سجاد کے مکان کے نیچے سے گزر رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا۔ چلتا چلتا سید سجاد کے گھر کے نیچے سے جب گزرا تو وہ پرنالہ باہر تھا، جیسے اس نے پرنالہ دیکھا تو پرنالے سے پانی ٹپ رہا، ایسے ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے۔ اس کے کپڑوں پہ جب وہ پانی کے قطرے گرے نا تو دل میں مہان خیال آیا کہ یہ گندا پانی ہے، یہاں سے نماز پڑھنے والے لوگ گزرتے ہیں اور ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی صاحب یہ آپ کے دروازے سے باہر پانی ٹپک رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں سے نمازی گزرتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز لگائی، ایک شخص ایک ہستی نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ جلال۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو مسجد میں جلال و جمال کی دنیا آباد کر کے آگے چلا۔ تو اسے نہیں پتا، کہنے لگا کہ آپ شکل سے تو ایسے نہیں لگتے، چہرہ تو آپ کا لگتا ہے کہ آپ کوئی اللہ والے نیک بندے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، دیکھیے میں نیچے سے گزرا، یہ گندا پانی ٹپک رہے ہیں۔ سید سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے سونے سید سجاد اس کو اس پرنالے کے دوسری طرف لے گئے۔ اب وہاں منظر کیا تھا، او زمانے والو، او لوگو، اگر سن سکتے ہو تو سنو، اگر اللہ نے کان دیے ہیں تو سنو۔ دنیا کے کلام سننے والو، زمانے میں اچھی بری باتیں سننے والو، اگر اللہ نے حوصلہ اور عقل اور شعور دیا سنو۔ اندر لے گئے، اندر لے کے فرماتے ہیں آ جا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے ہاتھ میں محبت دیکھی، لیکن محسوس ہوا کہ ہاتھوں پر بھی نمی ہے، ہاتھ بھی گیلے ہیں۔ اندر گیا، اندر دیکھا پرنالے کے سامنے ایک جائے نماز ہے، اور جائے نماز اسے گیلا نظر آ رہا ہے، فرش بھی گیلا ہے۔ سید سجاد فرمانے لگے یہ جائے نماز ہم تمہیں اس لیے یہاں نہیں لائے کہ ہم تمہیں اپنا یہ عمل بتائیں،
ہم تو اپنے اعمال مخلوق سے چھپاتے ہیں. ہم نے کبھی نیکی کر کے لوگوں میں اشتہار نہیں لگایا, کبھی نیکی کا شور نہیں کیا, کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹا, لیکن چونکہ تیرے دل میں یہ برا گمان آیا, ہو سکتا ہے تو باہر جا کے بتائے کہ اس گھر سے گندا پانی آ رہا ہے, تیرے شک کو دور کرنے کے لیے سن, یہ میرا جائے نماز ہے, یہ جو تو پانی دیکھ رہا ہے نا, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ میرے وہ آنسو ہیں جو میں اپنے رب کی محبت میں اس جائے نماز پہ ایسے روتا ہوں. اس نے جب یہ سنا تو تڑپا اور پھڑکا, آگے بڑھ کے نیاز مندی سے آپ کا دست پا چومے اور کہنے لگا, کہیں آپ امام زین العابدین سید سجاد تو نہیں؟